بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا عمل جو کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر مسنون ہے، اس کی بعض شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے، یعنی معتکف میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا عورت اپنے گھر کے معتکف میں داخل ہونے سے پہلے نیت کر لے کہ میں رمضان کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، تاکہ اوپر زبر ہے پیش نہیں۔ لوگ کہتے ہیں سنت الاعتکاف، ایسا نہیں ہے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں سنت اعتکاف کی۔ یہ نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے مرد، یہ نیت کرتی ہے عورت اپنے معتکف میں داخل ہو جائے اور پھر عید کا چاند نظر آنے تک وہیں پہ رہے۔ دوسری شرط یہ ہے مردوں کے لیے کہ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کریں کہ جو با جماعت نماز والی مسجد ہو، جہاں نماز جماعت سے ہوتی ہے۔ کوئی ویران مسجد ہے، اس کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تیسری شرط معتکف کے لیے روزہ بھی ہے کہ اعتکاف کے ساتھ روزے بھی رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعتکاف میں تو بیٹھ گئے، روزے نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، تو یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی چوتھی شرط عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اعذار سے پاک ہوں، یعنی حیض اور نفاس کی صورت میں نہ ہوں، پاک ہوں۔ عورت کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، اعتکاف کرنے والے کا مسلم ہونا۔ اور ایسے ہی چھٹی شرط جو ہے اس کا عاقل ہونا، یعنی دیوانہ یا پاگل اعتکاف کے اندر نہ بیٹھے، نہ اس کو بٹھایا جائے، اس سے اعتکاف کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ عاقل اور اس کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا، بالغ حضرات کا اعتکاف کے اندر بیٹھنا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اعتکاف کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اعتکاف کے آداب میں سب سے پہلی چیز نیک باتوں کے سوا کوئی کلام نہ کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش رہنا جو ہے شروع کر دیں اور خیر کی بات بھی نہ کریں، نہیں، فالتو بات، لیانی بات نہ کریں، نیکی کی باتیں، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو دین سمجھانا، لوگوں سے دین کی باتیں شیئر کرنا، لوگوں کو احکام، مسائل، فضائل بتانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا، تو اس سے سنت اعتکاف کی سنت ادا ہوگی۔ باقی رمضان کے پہلے عشروں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسنون اعتکاف کی سنت اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اعمال کا عادی بنانا، اچھی اچھی دینی کتابوں کا مطالعہ کر لینا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر لیں، سیرت حیات صحابہ پڑھ لیں، اور جو ہیں دینی کتب ہیں مسائل کی، فضائل کی، ان کا اہتمام کرتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل کے اوپر جو کتابیں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق تصنیف، جس کو اللہ پاک نے قبولیت عامہ عطا فرمائی، اور ایک سروے کے مطابق قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ریڈ کی جانے والی کتاب دنیا میں، وہ فضائل اعمال ہے۔ تو فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے اندر ایک چیپٹر باقاعدہ فضائل رمضان ہے، اور اس میں اعتکاف کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے پڑھنے سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر یا اپنے معتکف کے اندر جو بیٹھے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، معتکف کے آداب کا خیال رکھیں، وہاں دنیاوی باتیں نہ ہوں، وہاں پہ غیبت نہ ہو، وہاں پہ جھوٹ نہ ہو، وہاں پہ لایانی نہ ہو، وہاں پہ ہنسی مذاق ٹھٹے نہ ہوں، اور وہاں پہ اس قسم کے دوسرے امور سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور ایسے ہی مسجد کے اندر خرید و فروخت کا سامان لا کر فروخت نہ کیا جائے۔ مسجد تجارت کی جگہ نہیں ہے، مسجد اعمال کی جگہ ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور اپنا سارا بزنس چھوڑ کے اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر معتکف کو اپنا آفس بنا لیتے ہیں، اور معتکف سے بیٹھ کے سارے کام ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آیا کہ شریعت نے گنجائش دی ہے کہ بعض اہم امور انجام دیے جا سکتے ہیں، کہنا سننا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اسی کو اپنا وتیرہ بنا لینا اور اسی کے اندر لگے رہنا اور اسی میں فون پہ لگے رہنا، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، ادھر کا آرڈر ادھر کیا جا رہا ہے، وہاں کا آرڈر یہاں کیا جا رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، حالات حاضرہ اور جو ہیں موبائل اور اخبار اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اعتکاف کی منافی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی عبادت سمجھ کے خاموش رہنا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہاں
نامناسب باتوں سے خاموش رہنے کی ضرورت ہے، لیکن خاموشی کو ہی اختیار کر لینا کہ خیر کی باتیں بھی نہ کریں تو یہ نامناسب ہے۔ اسی طریقے سے بعض امور اعتکاف کے اندر جائز اور مباح ہیں، یعنی ان کی اجازت ہے، جیسے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص امام مسجد ہے تو وہ کسی کا نکاح پڑھا سکتا ہے، باہر کے اندر آتا ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، فرمایا کہ وہ کسی کا نکاح پڑھا سکتا ہے، نکاح پڑھانا اعتکاف کے اندر جائز ہے، اور ایسی ضرورت کی جائز باتیں کی جا سکتی ہیں، فتاوی شامی کے اندر آتا ہے۔ مبسوط للسرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ کی کتاب مبسوط فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ملتا ہے کہ معتکف اپنے اعتکاف کے اندر اپنے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کوئی لنگی باندھ کے، کوئی چادر اوڑھ کے، ایسا نہیں بالکل برہنہ ہو کے مسجد میں کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد کپڑے بدلے، نہیں، اپنی سطر کو کھلنے سے بچانا ہے، پردہ ضرور کرنا ہے، اور اس پردے میں رہتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے سر کے اندر تیل خود لگانا یا کسی سے لگوانا اور سرما لگانا، فرمائے اس کی بھی اجازت ہے۔ ایسے ہی معتکف اپنے معتکف کے اندر کنگھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں، خلاصۃ الفتاوی کے اندر ہے کہ بال مسجد کے اندر نہ گریں، کیونکہ مسجد کے اندر بالوں کا گرنا یہ مسجد کی نظافت اور اس کی صفائی کے خلاف ہے۔ ایسے ہی معتکف خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن اگر عورت ہے معتکف کے اندر تو وہ خوشبو نہ لگائے تو بہتر ہے، لیکن اگر گھر میں صرف محرم ہیں تو عورت بھی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، اور گھر میں اگر نامحرم ہیں اور اس کے معتکف کے قریب آنا جانا ہوتا ہے ان کا، تو اس صورت کے اندر عورت خوشبو نہ لگائے۔ ایسے ہی معتکف اذان دے سکتا ہے، اگرچہ وہ مؤذن ہے تو اپنی خاص جگہ پہ، جو چاہے مسجد سے باہر بھی بنی ہوئی ہو، تو وہاں جا کے وہ مؤذن کے لیے صرف اجازت ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ اس کی نیت بھی کر لے کہ میں اذان بھی دیا کروں گا اپنے اذان خانے کے اندر جا کے۔ تو فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ مؤذن کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے اندر بے وضو رہنے کی بھی اجازت ہے، یعنی کہ یہ چیز لازم نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو کر کے ہی جو ہے لازمی طور پہ مسجد کے اندر رہنا ہے، اور وضو نہیں کیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نہیں، وضو کا کرنا بہتر ہے، افضل ہے، اور کرنا چاہیے جب وضو ٹوٹ جائے۔ ہاں، وضو علی الوضو منع ہے معتکف کے لیے، وضو کے اوپر وضو کرنا، کہ جی عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، وضو برقرار تھا، اور پھر بھی صرف ثواب کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے بالکل باہر جا سکتے ہیں، لیکن اس کو لازمی سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وضو علی الوضو یہ درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اعتکاف والے شخص کے لیے یا اعتکاف والی عورت کے لیے وضو لازم ہو چکا ہے تو اب وہ وضو کے لیے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اس آنے جانے میں کسی سے بات چیت نہ کریں، یعنی ٹھہریں نہیں، چلتے پھرتے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن ٹھہر کے بات چیت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وضو اگر کسی کا ٹوٹ رہا ہو، گیس خارج ہو رہی ہے کسی کی، تو یہ سوچ کے جی مسجد کے آداب کے خلاف ہے یہ تو، اور ہم مسجد سے باہر نکل کے معتکف سے باہر جا کے اپنی گیس خارج کریں، تو اگر اس غرض سے باہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب شریعت نے اس مجبوری کے اندر اس کی گنجائش دی ہے کہ وہیں اسی معتکف کے اندر ہی گیس اگر خارج ہو جائے تو اس کو ہونے دیا جائے۔ اس خارج کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ صحیح نہیں۔ عام حالت میں غیر معتکفین کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ مسجد سے باہر ہو کے اپنی گیس خارج کریں، مسجد میں نہ کریں، کیونکہ ان کا تو اعتکاف ہی نہیں ہے، یا اگر ہوگا بھی تو نفل ہوگا، وہ تو دوبارہ بھی جب آئیں گے تو نیت کر کے آ جائیں، مسجد میں ہو جائے گا۔ لیکن مسنون اعتکاف والے کے لیے مسجد سے اس غرض سے باہر نکلنا یہ مفسدات اعتکاف میں سے ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے در مختار کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، فتاوی کی کتاب ہے، کہ ضرورت کے وقت مسجد کے اندر ہوا کا خارج کرنا اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی فرمائے کہ معتکف اپنے معتکف میں رہتے ہوئے برتن دھو سکتا ہے، اپنے کپڑے دھو سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ پانی باہر گرے، وہ خود مسجد کے اندر رہے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے باہر ہاتھ نکال کے کوئی کام دھونے دھلانے کا اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ احکام القرآن
امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا۔ ایسی احکام القرآنی کے اندر یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ ضرورت کا سامان جو معتکف کے پاس ہو اس کو چاہیے کہ اس کو سنبھال کے سلیقے کے ساتھ رکھے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کو اپنے گھر کی طرح استعمال کریں، شلوار کہیں پڑی ہے، قمیص کہیں پڑی ہے، برتن جھوٹے پڑے ہیں، مسجد کے اندر چونٹیاں اور مکھیاں ہمارے اس جھوٹے برتنوں کے اوپر آ رہی ہیں، انتہائی نامناسب عمل ہے۔ یہ مسجد کی بے حرمتی ہے، یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو اعتکاف والا تو ثواب کے لیے بیٹھا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کی جگہ گناہ ہمارے ذمے کے اوپر آ جائے۔ ایسے ہی معتکف یا معتکفہ اپنے محرموں سے اپنے معتکف کے اندر مل سکتے ہیں، یعنی کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے، اس کی محرم عورتیں اس سے مسجد میں اس کے معتکف کے اندر ملنے کے لیے گنجائش ہے، پردے اور حجاب کے اندر آ سکتی ہیں، یا مسجد کی کھڑکی کے اندر آ کے باہر سے کھڑی ہو کے ان سے بات چیت لینا دینا کر سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے معتکف سے سر مبارک باہر نکالا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دھو دیا، اس میں کنگھی کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر ہی رہے۔ تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے باہر کا کوئی کام ہاتھ نکال کے کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی فرمائے کہ بیت الخلاء آتے جاتے چلتے چلتے کسی کی ضرورت کی بات کی جا سکتی، لیکن اس نے روکا نہ جائے، اس کے لیے روکا نہ جائے۔ اور اس کی بھی شریعت نے گنجائش دی کہ جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اگر وہ مسجد جامع نہیں ہیں، جیسے عام طور پہ چھوٹے گاؤں دیہات کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، شرائط پوری نہیں ہوتی، تو جمعے کے لیے جانے کی گنجائش ہے۔ یعنی معتکف اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں دوسری مسجد میں جمعے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن فقہاء نے فرمایا کہ عین وقت کے اوپر جائے۔ عین وقت سے مراد یہ کہ جب جمعہ کھڑا ہو رہا اس سے پہلے جائے، خطبوں سے پہلے جائے، اذان ثانی سے پہلے وہاں پہنچے، اور جا کے فارغ ہو کے جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے واپس آنے کی وہ کوشش کرے۔ اور فقہاء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ اگر جو ہیں معتکف کسی مسجد میں جمعے کے لیے گیا اور وہیں اس کا دل لگ گیا اور وہاں پہ ٹھہر کے بعد ہی اعتکاف پورا کرتا ہے، تو شریعت نے اس کی بھی گنجائش دی ہے۔ اور ایسی فرمائے کہ اگر جبراً کسی کو مسجد سے نکال دیا جائے یا مسجد گر جائے یا جان مال محفوظ نہ ہو تو فوراً بغیر رکے مسجد کو تبدیل کرنا جائز ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر یہ مسئلہ ملتا ہے، یعنی کسی مسجد گر رہی تھی یا مسجد پہ کسی نے حملہ کیا، تو اب اس کو چاہیے کہ فوراً بھاگتا وہ مسجد سے نکلے اور بغیر روکے چلتا چلتا یا بھاگتا بھاگتا دوسری مسجد کے اندر جا کے گھس گیا اگر یہ، تو اس کا اعتکاف باقی ہے۔ یا کسی نے اس کو دھکا دے کے مسجد سے نکالا اور یہ اٹھتے کے ساتھ ہی چلتا رکا نہیں، سوچا نہیں کھڑے ہو کے، اور دھکا دی جیسے دیا تو چلتا ہی رہا یا گرا، لیکن فوراً اٹھ کے سیدھا چلنا شروع کر دیا، اور جا کے کسی بھی مسجد کے اندر، قریب ترین مسجد کے اندر اگر یہ داخل ہو گیا اعتکاف کی نیت سے، تو فرمایا اس کا اعتکاف باقی ہے، اس کو اعتکاف توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی اعتکاف کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعتکاف کے ذریعے سے ہم کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک اعتکاف کے ذریعے سے ہم کو جو ہیں اللہ پاک ہم کو جو ہیں ثواب کے اندر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آداب تھے اعتکاف کی، کچھ چیزوں سے اعتکاف جو ہیں فاسد بھی ہو جاتا ہے۔ تو مفسدات اعتکاف میں سب سے پہلی چیز کہ شرعی عذر سے مسجد سے باہر تو نکلا، جیسے کہ بیت الخلاء کے لیے، یا وضو ٹوٹ گیا تھا وضو کے لیے، یا شریعت نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے اس کے لیے، تو اپنا کھانا لینے عین وقت پہ اپنے گھر جا سکتا ہے، دستک دے کے کھانا لے کے واپس آ سکتا ہے۔ لیکن یہ اپنے کام سے باہر تو نکلا جس کی اجازت تھی اس کو، لیکن بغیر عذر کے اور مزید ٹھہر گیا، تو فرمایا کہ ایک لمحہ بھی اگر بغیر عذر کے ٹھہرا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ گیا تھا کھانا لینے یا پیشاب یا استنجے کے لیے، لیکن وہاں جا کے رش تھا، اس کو انتظار کرنا پڑا، یا کھانا تیار نہیں تھا، کھانے میں تھوڑا سا انتظار تھا، تو اتنا انتظار اس کی گنجائش ہے۔ لیکن کھانا لے لیا اور اب کھڑے ہو کے بیگم صاحبہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے نا بیت الخلاء گئے تھے، بیت الخلاء خالی تھا اور باہر کھڑے ہو کے کسی سے بات کی، یا بغیر کسی وجہ کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کیا، تو فرمایا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایک شخص اگر اعتکاف کے اندر، البدایہ والثنایا کتاب ہے فقہ کی، فرمایا اس میں ایک دن سے زیادہ اگر آدمی بے ہوش رہا، ایک دن 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوشی کے گزر گئے اس کو اپنے معتکف کے اندر، تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
ایسے ہی در مختار کے اندر ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو روزہ توڑنے سے بھی اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی کسی عورت کو اپنے اعتکاف کے دوران ماہواری آ گئی یا اس کے ولادت ہو گئی اور اب نفاس کا خون جاری ہو گیا تو یہ عورت اب ناپاک ہو چکی ہے، اس کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ اور ایسے ہی بغیر ضرورت کے مسجد سے نکل گیا یا عورت اپنے معتکف اس کمرے اس جگہ سے باہر نکل گئی جہاں اعتکاف میں تھی تو ان کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی میاں اور بیوی نے خصوصی ملاقات جس کو جمعہ کہتے ہیں اگر وہ کی تو فرمایا اس سے بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو تھے مفسدات اعتکاف۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے، جیسے کہ اپنی بیوی سے لپٹنا۔ نمبر 2، عبادت سمجھ کر خاموش رہنا۔ بحر الرائق کے اندر ہے کہ ایک تو ویسی خاموش ہے نا، لیکن اس خاموشی کو عبادت سمجھ رہا ہے کہ نہیں اعتکاف میں بات کرنا ہی شاید گناہ ہے، تو یہ سوچ کے اگر خاموش ہے تو پھر یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی فتاوی شامی کے اندر آتا ہے کہ بیہودہ باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بحر الرائق کے اندر ہے کہ مسجد میں سامان منگا کر سودا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ خالی ڈیل کر لی، ایک شخص آیا آپ نے اس سے ڈیل کیجیے، اب میں فلاں چیز آپ کو اتنے میں دوں گا اور وہ چیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، آپ پیسے دے جائیں وہ چیز وہاں سے وصول کر، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن وہ چیز منگا کے مسجد کے اندر یہ کسی کو موبائل سمجھ میں آ گیا جی، اس کو موبائل پکڑا دیا، اس سے پیسے لے لیے، یہ خرید و فروخت دونوں پائی گئیں، سودا تام ہو گیا اور یہ کام حرام ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو ہے ایسا کرنا مسجد کے اندر مکروہ ہے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر امداد الفتاوی کے اندر آیا کہ مسجد کے اندر چہل قدمی کرنا۔ معتکف حضرات مسجد میں ٹہل رہے ہوتے ہیں جیسے کسی پارک کے اندر آئے ہیں، مسجد ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں ٹہلنا مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر ایک کونے کے اندر جو ہے آدمی کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی مسجد کی کسی خاص جگہ کے اوپر قبضہ کر لینا، بعض لوگ اپنی جگہیں فکس کر لیتے ہیں۔ فکس کرنا جگہ صرف امام اور مؤذن کی جگہ مسجد میں فکس ہوتی ہے، باقی کسی کی جگہ فکس نہیں ہے مسجد کے اندر۔ جو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد کے اوپر سارے کام مسجد کے اندر ہونے چاہیے اور شریعت کا یہی قانون اور دستور ہے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا اور لایانی کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا، فرمایا اس کو بھی شریعت نے مکروہ قرار دیا۔ ایسے ہی دوسرے کی چیز مسجد کے اندر بغیر پوچھے استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی کوئی حجام مسجد میں بیٹھا تھا اعتکاف کے لیے، بعض حجام بھی اچھے نیک ہوتے ہیں، اس نے کہا جی آخر کے دن ہے، چلو دنیاوی کمائی نہیں کرتے آخرت کی کمائی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا تو کسی شخص نے اس سے کہا جی میری حجامت بنا دے، میرے بال کاٹ دیں، ہیں جی، تو اجرت لے کے بال کاٹنا مکروہ ہے۔ بغیر اجرت کے فری میں بال کاٹنا اس کے لیے جائز ہے کہ کسی ایک مسجد کے کونے مسجد میں رہتے ہوئے اگر کوئی چادر بچھا کے اس کے بال کاٹ دیے جائیں اور اس کی ضرورت بھی ہو کہ بہت بڑے بال تھے، گرمی تھی، بے چینی تھی، تو فرمایا اس کی اجازت بھی ہے، لیکن بال مسجد کے اندر پھیلے نہیں، اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے، خصوصی اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس بات کا اہتمام ہو، باہر سے کسی نائی کو اگر بلا رہے ہیں تو مسجد کے اندر نائی داخل نہ ہو، وہ مسجد سے باہر کھڑا ہو، نائی مسجد سے باہر کھڑا ہو اور اس کے بعد کسی کے بال کاٹ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اعتکاف کے اندر جو نائی بیٹھا ہے وہ بال نہ ہی کاٹے تو بہتر ہے، باہر سے نائی کو بلا لیں اور اس کی شکل یہ ہو کہ ایک کرسی رکھ دیں یا بیٹھ جائیں مسجد کے اندر اور نائی مسجد سے باہر کھڑا ہو اور ایسے بال کاٹے کہ بال بھی مسجد سے باہر گریں۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے، نہ کریں۔ چاند رات کو جا کے بال کٹوا لیں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیں صرف بال کٹوانے، داڑیاں نہیں کٹوانی، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ توبہ کر کے داخل ہوتے ہیں اور نکلتے کے ساتھ ہی اپنی توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ چاند رات جو صلے کی رات ہے، جو ثواب کی رات ہے، جو لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ سب کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کون اب کیا کر رہا ہے، تو یہ عید کی نماز سے پہلے ہی صفاً صفا بالکل اپنی داڑیاں ادھیڑ کے آ جاتے ہیں، سنت سے دشمنی اختیار کرتے ہیں اور اپنے اعتکاف کو مردود کر دیتے ہیں۔ اور اعتکاف کے مردود ہونے کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ معتکف اعتکاف سے فارغ ہو کے داڑھی کٹوا دیتا ہے۔ تو جس شخص نے اعتکاف سے نکل کے داڑھی منڈوائی، سمجھیں اس کا اعتکاف اللہ کیا مردود ہو گیا، اس اعتکاف نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ 10 دن مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں رہ کے جس کو داڑھی کی سنت سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ انتہائی محروم شخص ہے، یہ بدبخت شخص ہے، اور یہ محروم شخص ہے، اس کو رونا چاہیے کہ اس نے اپنے اعتکاف کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔
تو معتکفین حضرات داڑھی کی نیت کریں، معتکفہ پردے کی نیت کریں۔ 10 دن اعتکاف میں بیٹھی، ساری دنیا سے کٹ گئے، اور عید والے دن جو ہیں بے پردہ ہو کے سب نامحرموں کے سامنے گھوم رہی ہیں، گھر سے باہر جا رہی ہیں، تو یہ بھی اس عورت کے اعتکاف کے مردود ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اعتکاف کو پسند نہیں کیا۔ جس کے اعتکاف نے اس کو پردہ نہیں سمجھایا، اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو گناہوں سے توبہ کرنا یہ اعتکاف کا خاصہ ہے، زندگیوں کا بدلنا یہ اعتکاف کا خاصہ ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کسی دوسری مسجد میں جمعے کے لیے اگر جانا پڑ جائے تو ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا وہاں پہ مکروہ ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر یہ بات لکھی، لیکن مکروہ ہے، لیکن اعتکاف اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بعض صورتیں شریعت کے اندر اعتکاف کو توڑنے کے جواز کی بھی ہیں کہ ان خاص صورتوں میں اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے۔ فتاوی شامی کے اندر آتا ہے، جیسے کہ ایک شخص شدید بیمار ہو گیا، مسجد میں علاج اگر ممکن نہیں ہے تو اب اعتکاف توڑ کے مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی فتاوی شامی کے اندر ہے کہ کسی کی جان کو بچانے کے لیے مسجد سے باہر، ہم دیکھ رہے ہیں معتکف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے دیکھا کہ باہر گلی کے اندر، مسجد کی کھڑکی سے دیکھا باہر گلی کے اندر کوئی گٹر میں گر گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کسی کی جان خطرے کے اندر، کسی کی عزت، کسی کا مال خطرے میں، تو اس کو بچانے کے لیے اگر یہ اپنے اعتکاف کو توڑنا چاہے تو شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے، کیونکہ اعتکاف کی تو پھر قضا ہو جائے گی، اور وہ صرف ایک دن 24 گھنٹے کی قضا ہے۔ اعتکاف کسی بھی سٹیج کے اوپر ٹوٹے، چاہے پہلے دن، چاہے دوسرے دن، چاہے 90 دن ٹوٹے، لیکن اس کی قضا صرف 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ عید کے بعد جب موقع ملے 24 گھنٹے کے لیے، یعنی کہ ایک دن کی مغرب سے اگلے دن کی مغرب تک مسجد میں داخل ہو جائیں اور اگلے ساتھ میں روزہ بھی رکھیں، یہ اعتکاف کی قضا ہو گئی۔ قضا کے لیے دوبارہ سے 10 دن بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی سٹیج پہ اعتکاف ٹوٹے، قضا اس کی لیکن 24 گھنٹے ہی ہوتی ہے بس، لیکن قضا اس کی ہے، اور یہ بہتر ہے اس کی قضا کر لی جائے اعتکاف کی۔ اور اگر کوئی قضا نہیں کر سکا تو وہ اس پہ استغفار کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اس کی قضا نہ کر سکا۔ تو اعتکاف بہت اہم عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعتکاف کے مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف کے مسائل کو جانیں، اعتکاف کی کتابوں کو پڑھیں۔ معتکفین نے، یعنی علماء نے جو اعتکاف کے بارے میں اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی فرمائے کہ اعتکاف کو توڑنے کا حکم، جیسے کہ پہلے بتایا فتاوی شامی کے اندر ہے، صرف ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ واجب ہوگی، 10 دن کی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے اور متفرق مسائل بھی ہیں، یعنی کہ غسل جمعہ جو کہ مسنون ہے، اور یا برودت کا غسل، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے غسل کرنا یا مسجد سے باہر جانا، یہ درست نہیں ہے، یہ مفسدات اعتکاف میں سے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ضروری وضو تھا، ضروری سے مراد یعنی وضو ٹوٹ چکا تھا، اور اب وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر وضو خانے کے اندر گیا تو منجن اور پیسٹ اور صابن اور تولیہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے درمیان میں استعمال کر لے۔ وضو تو کرنا ہی تھا اس نے، اس کے درمیان میں، یعنی کہ وضو سٹارٹ کیا، اب مسواک کر رہا تھا اس کی جگہ، یا اس کے ساتھ اس نے منجن اور پیسٹ بھی کر لیا، منہ دھو رہا تھا تو ساتھ میں اس نے صابن سے منہ بھی دھو لیا، جی۔ تو وضو کے تابع ہو کے یہ چیزیں کرنا صحیح ہے، اسپیشلی ان چیزوں کے لیے باہر نکل کے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وضو کے ہوتے ہوئے تازہ وضو کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو فتاوی رحیمیہ کے اندر ہے کہ یہ منع ہے، اور اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور کھانا لانے والا اگر کوئی نہ ہو تو فرمایا کہ کھانا خود بھی لا سکتا ہے، اور کھانے کے لیے تھوڑا سا انتظار بھی کر سکتا ہے۔ کھانا تیار نہیں تھا، تھوڑا سا انتظار کر لے، انتظار کے بعد وہ کھانا جب اس کو مل جائے تو اس کو لے کے آ جائے۔ وہ فرمایا کہ اگر پیاسا ہو اور اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور لانے والا بھی اگر کوئی نہیں ہے تو قریب سے کسی کنویں سے یا کسی گھاٹ سے پانی کو بھر کے لا سکتا ہے، اور اگر برتن نہ ہو تو وہاں پہ پی کے بھی آ سکتا ہے۔ یہ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر برتن تھا تو پھر وہاں پہ ٹھہر کے پی نہیں سکتا، پیے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پینے میں جو ٹائم لگا وہ بلا ضرورت لگا، وہ پانی بھر کے لا کے مسجد میں پی سکتا تھا۔ تو اگر برتن نہیں تھا تو وہیں پہ اپنے ہاتھ کے چلو سے پانی پی کے آ جائے، اور صرف اتنا وقت خرچ کرے جتنا پانی پینے میں لگ رہا ہے۔ اور اگر برتن تھا تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ یہ برتن وہاں سے بھر کے مسجد میں لا کے پانی پیے گا، وہاں پہ پانی نہیں پیے گا۔
برتن کے ہوتے ہوئے اگر وہاں پہ پانی پیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کسی اور مسجد میں گیا اور بقیہ اعتکاف کے لیے وہیں پر ٹھہر گیا تو اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن اس نے ایک کام نامناسب کیا۔ فتاوی ہندیہ کے اندر اس کو نامناسب کاموں میں شمار کیا۔ اور ایسے ہی جہاں جمعہ فرض نہیں ہے، اس گاؤں سے شہر میں جمعے کے لیے اگر چلا گیا تو فرمایا کہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ قریب کی کسی مسجد میں اگر یعنی کہ جمعہ فرض تھا اس کے اوپر، لیکن جس مسجد میں بیٹھا تھا وہاں پہ جمعہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسری مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن ایک شخص پہ جمعہ فرض ہی نہیں تھا، وہ گاؤں کی مسجد میں تھا، تو گاؤں والوں پہ تو، چھوٹے گاؤں جس پہ شرائط پوری نہیں ہوتی جمعے کی، ان پہ تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس پہ فرض نہیں تھا اور وہ جمعے کے لیے نکل کے شہر کی مسجد کے اندر گیا، تو فرمایا اس حالت کے اندر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ امداد الاحکام کے اندر یہ مسئلہ لکھا۔ ایسے ہی فرمایا کسی جگہ اگر باقاعدہ مؤذن نہ ہو، باقاعدہ مؤذن نہیں ہے اور اذان خانہ باہر ہے، تو کوئی معتکف اذان دینے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ مبسوط للسرخسی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ مسجد کی چھت کے اوپر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ مسجد کی جو اصل جگہ ہے وہ تحت الثری سے لے کے عرش مولا تک ہے۔ مسجد کے نیچے ساتوں زمینیں مسجد کا حکم رکھتی ہیں، مسجد کے اوپر ساتویں آسمان تک مسجد کا حکم ہے، مسجد کا حکم ہے۔ اور فرمایا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ معتکف اگر مسجد سے باہر جائے تو اس کو جلدی چلنا ضروری نہیں ہے، کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑی جلدی جلدی جا رہے ہوتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے واپس آ رہے، نہیں، بس ٹھہرے نہیں کسی جگہ پہ، درمیانی رفتار سے سکون سے وہ چلتا ہوا جائے، متانت کے ساتھ وہ چلتا ہوا جائے۔ اور ایسی فرمایا کہ در مختار کے اندر یہ مسئلہ ملتا ہے کہ صرف کلی کرنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، دانت مانجنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے مسجد سے نہ نکلا جائے، اگر نکلے تو اس صورت کے اندر بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ چھت کا راستہ، مسجد کی چھت کا راستہ مسجد کے اندر ہے تو پھر چھت پہ جانا جائز ہے، لیکن چھت کا راستہ اگر مسجد کے باہر سے ہے تو جب یہ باہر نکلے گا اس راستے پہ جانے کے لیے تو باہر نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور مسجد کی محرابیں عام طور پہ مسجد کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا کہ محراب کا حکم مسجد کے اندر کا حکم ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، اور یہ بات بعض جگہ سننے میں آئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر مسجد کے محراب میں چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد کی محراب مسجد کا حصہ ہوتی ہے، مسجد کی محراب کے اندر معتکف جا بھی سکتا ہے، ضرورتاً وہاں پہ سو بھی سکتا ہے، جس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ معتکف کے اعمال کیا ہونے چاہیے اور کیسے ہونے چاہیے، اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ مصروف رکھیں، بغض، کینہ، حسد، برے خیالات، دنیاوی تفکرات سے اپنے دل دماغ کو خالی رکھیں، اور آداب مسجد کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور باجماعت نماز اور تراویاں، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اوابین، اشراق، چاش، تہجد، تلاوت، ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور لوگوں کو جو مسجد میں آ رہے ہیں، معتکف کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ آنے والوں سے خوش اخلاقی سے ملے اور اپنے انفرادی اعمال لوگوں کے آنے سے پہلے پورا کر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہیں آنے والوں کو جو ہیں وہ دین کی طرف دعوت دے، بالخصوص ایسے لوگ جو اس سے اسپیشلی ملنے آ رہے ہیں، یا مسجد میں وہ دیکھ رہا ہے ایسے لوگوں کو جو عام طور پہ مسجدوں میں نظر نہیں آتے، وہ سال بھر کے نمازی نہیں ہیں، وہ صرف رمضان کے اندر نظر آتے ہیں، اب ان کے دل نرم ہیں اور مسجد کے اندر وہ آ چکے ہیں۔ اب معتکف کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو دعوت دے کے، ان سے اختلاط کر کے، ان سے مل کے، ان کو فضائل سنا کے، ان کی منت سماجت کر کے ان کو زندگی بھر نماز اور اعمال کے لیے آمادہ کرے، ان کو توبہ کے اوپر آمادہ کریں۔ تو یہ معتکفین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ معتکفین صرف اپنی نفلی عبادات کے اندر لگے رہتے ہیں اور ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز تو نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں جی، اور سنت اور دینی زندگی سے دور ہوتے ہیں، لیکن رشتے ناتے اور بھائی بندی اور پڑوس کی وجہ سے معتکف کے لیے افطاریاں لا رہے ہوتے ہیں بیچارے، اور سحریاں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کر رہے ہوتے ہیں، اور معتکف صاحب اپنا نفع ان سے اٹھانے کے بعد ان کو فارغ کر دیتے ہیں اور صرف جزاک اللہ کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بٹھا کے ان کو سمجھائے کہ بھائی
آپ میری خدمت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اتنی رمضان کی مصروفیت میں، یہاں کی راتوں میں، یہاں کی شاموں میں آپ میرے لیے چیزیں لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ آپ مسجد کا کونا کب سنبھالیں گے؟ آپ اعتکاف اور رمضان کی تراویحوں اور روزے کی نیت کب کریں گے؟ تو معتکفین کو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور معتکفین کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف سے اٹھنے کے لیے چاند کے نظر آنے کی تسلی کر لیں، کسی اڑتی اڑاتی خبر کے اوپر جو ہیں وہ نہ نکل جائیں، بلکہ تسلی سے 29 تاریخ کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ 29 تاریخ رمضان کی، اس میں چاند کے نظر آنے کے امکانات ہوتے ہیں، اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ جب پوری تسلی ہو جائے، خود دیکھ لے یا کسی اتھینٹک ذرائع سے اس کو پتہ چلے، پھر مسجد سے نکلنے کی اس کو اجازت ہے، اور مسجد سے توبہ کر کے جائیں، اپنے دعا کر کے جائیں، اور اپنے گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز اعمال کے لیے آمادہ کریں، اور جو توبہ والی زندگی ہے اس کے اوپر جمنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ جیسے 10 دن مسجد میں اور اس کے اعمال میں ہم جڑتے رہے، اعتکاف کے بعد بھی مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑے رہے۔ مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے، مسجد کے اندر سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے، کسی اللہ والے کی محفل ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، تو مسجد کے اعمال سے جڑ کے چلیں، اور مسجد کے اندر خود نوافل اور اعمال کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہا، جو سنا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔